قربانی ہر صاحب استطاعت صاحب نصاب شخص پر واجب ہے، ٹھیک، کہ قربانی کے ایام میں جو شخص 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا یا پھر اس مقدار کی رقم جس شخص کے پاس موجود ہے ان دنوں میں، یعنی ایسا شخص جس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اس شخص پر قربانی بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چند ایک شرائط، مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، عاقل ہو، مجنون دیوانے پر قربانی نہیں ہے، اسی طرح ایسا شخص جو کہ سفر میں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ صاحب نصاب ہونا اس شخص کے لیے شرط ہے، کوئی غریب ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ ثواب دید کی خاطر اپنے شوق میں کرنا چاہے تو قربانی ہو جائے گی، اسے بھی اس قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ قربانی کے بنیادی طور پر 3 جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے اور بکرا ہے یا بکری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بکرا اور بکری کے ساتھ بیڑ آ جاتا ہے، دمبا مینڈا بھی اسی زمرے میں شامل ہے، گائے کے ساتھ بیل ہے اور بھینس بھی اس ضمن میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ان جانوروں کی عمر بھی شریعت نے بتا دی کہ اونٹ اگر رب کائنات کے نام پر قربان کرنا چاہتے ہو تو اس کی کم از کم عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے بیل یا بھینس ان کی عمریں 2 سال کم از کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بکری ہے، بیڑ ہے، دمبا ہے، اس کی کم از کم عمر 1 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بہترین جو جانور ہے وہی ذبح کرو اپنے رب کے نام پر، اسی کی قربانی دیا کرو، ٹھیک ہے، جس میں گوشت ہو، جو خوبصورت و بہترین نسل کا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی کے اگینسٹ فرما دیا کہ بھی اگر عیب دار ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عقل سے فرمائے کہ 4 عیب، ان میں سے کوئی بھی ایک عیب اگر موجود ہے تو ایسا جانور اپنے رب کے نام پر قربان مت کرو، ٹھیک۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمائے کہ پہلا عیب کہ وہ اندھا نہ ہو، جس کا عیب چلنے سے ظاہر ہے کہ یہ جانور آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا ہے، فرمایا ایسا جانور قربان نہ کرو۔ دوسرے نمبر پر لنگڑا جانور، جس کا لنگڑا پن چلتے ہوئے محسوس کیا جا رہا ہے، فرمایا ایسا جانور بھی اپنے رب کے نام پر ذبح نہ کرو۔ تیسرے نمبر فرمایا کہ بیمار ہو، اس کی بیماری اس کے وجود سے ظاہر ہو رہی ہے، نہا ہے، فرمایا ایسا جانور بھی قربان نہ کرو۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ لاغر، جو کمزور ہے، چلتا ہے تو گر جاتا ہے، اس ذبح خانے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ گرتا گرتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ہڈیوں میں ماس نہیں ہے، خون نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، فرمایا ایسا لاغر جانور بھی اپنے رب کے نام پر قربان نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 بنیادی عیب، اس کے علاوہ بھی عیب کی جو تعریف فقہاء کرام نے لکھی وہ یہی ہے کہ جو واپاری ہیں، جو مال مویشی کی خرید و فروخت کرنے والے ہیں، وہ جس جانور میں جس نقص کو عیب کہیں گے وہی عیب شمار ہوگا، یعنی جس نقص کی وجہ سے اس جانور کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے وہ عیب شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فقہاء کرام نے چند ایک رخصتیں بھی دی ہیں، جس طرح اگر کسی جانور کے سینگ ہیں اور وہ سینگ کٹا ہوا ہے تو فرمایا گیا کہ اگر وہ تہائی حصے سے اگر زیادہ کٹا ہوئے تو وہ عیب دار ہے، اگر تہائی حصہ یا اس سے کم ہے تو ایسا جانور بے عیب شمار ہوگا، اس کی قربانی جائز ہوگا، ٹھیک۔ اسی طرح کان ہے، کان اگر کٹا ہوا ہے تو اس کا بھی شمار تہائی حصے میں کیا جائے گا، کہ اگر تہائی حصے سے کم ہے، ٹھیک ہے، تو جانور قربانی کے لیے جائز ہے، درست ہے، اگر تہائی حصے سے زیادہ ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح دم کا بھی یہی حکم ہے۔ اس کے علاوہ اگر تھن کو دیکھا جائے گا، کسی کے تھن اگر وہ سوکھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا کٹے ہوئے ہیں، تو اگر بکری ہے تو ایک تھن اگر سوکھا ہوا ہے، کٹا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گائے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اگر 2 تھن سوکھے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے، تو اس گائے کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، ٹھیک۔ اس کے علاوہ جو پیدائشی اگر کوئی عذر ہے، عیب ہے، ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ نہیں تھے تو
تو وہ عیب دار شمار نہیں ہوگا، ٹھیک، اس کی قربانی جائز ہوگی۔ پیدائشی کان نہیں ہے، پیدائشی دم نہیں ہے، تو یہ عیب دار شمار نہیں کیے جائیں گے، ان کی قربانی جائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو انشاءاللہ وقتاً آپ تک پہنچائے جائیں گے، تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور آپ کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں پسند آئی ہو، اور بالخصوص سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ اب انشاءاللہ چونکہ عید بھی قریب آنے والی، تو اس ضمن میں جتنے بھی فقہی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بر وقت آپ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی ایام انشاءاللہ ہر دن ایک ویڈیو آپ تک ضرور انشاءاللہ پہنچانے کی میں کوشش کروں گا، اللہ کی توفیق سے، آقا علیہ السلام کی نظر عنایت سے۔ تو دعائے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو صاحب نصاب ہے ہم سب کو قربانیاں کرنے کی توفیق بخشے، تھی۔ قربانی کی جو فضیلت ہے وہ انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو میں آ رہی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔